السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ قرآن کریم نازل فرمایا۔ یہ قرآن سارے اہل ایمان کے لیے سراپا رحمت، ہدایت کا پیکر اور مجسمہ شفا ہے۔ قرآن کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے وہ قرآن کریم اہل ایمان کے لیے باعث ہدایت اور شفا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور تمہارے سینوں کے لیے شفا آ گئی، اور ہدایت اور رحمت سارے مومنوں کے لیے ہے، یعنی ساری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے۔ اور دلوں میں جو روگ ہیں، دلوں میں جو کینے ہیں، دلوں میں جو بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے شفا ہے۔ مگر ہدایت کون حاصل کرے گا؟ رحمت کس کے لیے ہے؟ یہ رحمت اہل ایمان کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کے صلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا، یعنی یہ 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم صفہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز وادی بطحان یا وادی عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے گناہ اور قطع رحمی کے بغیر اونچی کوہان والی 2 اونٹنیاں ہانک کے لائے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایسا کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی یہ چیز ہم چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا کہ وہ 2 آیتیں سیکھے کتاب اللہ کی یا پڑھے، اور ایسا کرنا اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتوں کا سیکھنا یا پڑھنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 کا 4 سے اور اس کے برابر اونٹنیوں کی گنتی سے، یعنی جس کے پاس جتنی ہمت ہے کہ وہ اونٹنیاں وہاں سے ہانک کے لائے، یا اس کے بدلے اس طرح 2 2 3 3 4 4 اللہ کی کتاب سے پڑھے، سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کی، وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف ایک رات میں 10 آیتیں، جن کو پڑھنے کی مدت 5 سے 7 منٹ بھی نہیں ہو سکتی، یہ ہم پڑھ کے غافلوں میں شامل نہیں ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزارا، اس قرآن کو وہ حیثیت نہیں دی، اس کو دل میں وہ جگہ نہیں دی جو اس کا حق ہے، جو اس کو دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو 10 آیتیں پڑھیں، اس کے لیے خزانہ لکھا جاتا ہے، اور وہ خزانہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بھلا اس دنیا کے خزانے کتنے ہیں؟ زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، سمندروں میں، پہاڑوں میں، اللہ نے ہمارے لیے ہر طرف خزانے رکھے ہیں، لیکن صرف ایک رات کو 10 آیات پڑھنے سے یہ خزانہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے کس قدر نعمتیں رکھی ہیں، کس قدر اللہ نے ہم پہ اپنے لطف کے اور کرم کے دروازے
کھولے ہوئے ہیں، مگر ہم اس دنیا کے خزانوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین فرمائیں گے قاری کو کہ پڑھو اور ہر آیات کے ساتھ ایک درجہ اوپر چڑھ جاؤ، یہاں تک کہ اپنے پاس موجود آخری آیت پہ پہنچے گا تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ لے لو۔ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے عرض کرے گا اے میرے رب، آپ زیادہ جانتے ہیں، میں کیا پکڑوں؟ اللہ فرمائیں گے اس کے ساتھ خلد اور اس کی نعمتیں۔ اللہ اکبر! یہ خلد کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنتیں، ہمیشہ کی آسائشیں، ہمیشہ کی زندگی اور اس میں موجود ساری نعمتیں۔ کس قدر اللہ نے ہم پر اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں نچھاور کی ہیں، ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکرا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک رات میں 100 آیات کی تلاوت کی تو اس کے لیے رات کی عبادت تحریر کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کیا وہ خزانوں کے مالکوں میں سے لکھا جائے گا۔ سورہ ملک، اس میں بھی 1000 آیتیں آتی ہیں۔ یہ ہم پڑھ کے رات کو خزانوں کے مالک بن سکتے ہیں، مگر ہمیں وہ خزانے نہیں چاہیے ہوتے کیونکہ وہ غیب کے خزانے ہیں، وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتے۔ ہمیں تو اس دنیا کے خزانوں کا پتہ ہے، ہم نے اللہ کی ابدی نعمتوں کا، ابدی خزانوں کا کبھی تصور بھی نہیں کیا، ہمارے ذہن وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح جب انسان قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر اطمینان نازل فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس کے گرد اپنے پروں سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرائے گا۔ کس قدر انعام ہے، کس قدر دوستی ہے قرآن کی اپنے پڑھنے والے کے ساتھ کہ وہ اس کا قبر میں بھی ساتھی بن جاتا ہے، نیک عمل کی شکل میں، اور آخرت میں بھی اس کی سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھو کیونکہ وہ بلا شبہ اپنے ساتھیوں کے لیے شفاعت کرنے والے کی حیثیت سے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والا قیامت کے دن آئے گا تو وہ قرآن کریم اس سے کہے گا اے میرے رب، اسے زینت کا لباس عطا فرمائیے، تو اسے تاج عزت پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب، اسے مزید عطا فرمائیے، تو اسے پوشاک عزت پہنائی جائے گی۔ وہ پھر کہے گا اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا، تو اس قاری سے کہا جائے گا پڑھو اور اوپر چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت کے ساتھ نیکی کو زیادہ کیا جائے گا۔ یعنی ہم دنیا میں لفٹ کا تصور کریں، ہم لفٹ پہ ہوں اور ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، لفٹ اوپر پڑھتی جائے، جتنا اللہ نے ہمیں توفیق دی، جتنا ہم نے دنیا میں اس قرآن کو عزت دی، اس کو اپنے قریب رکھا، تو جس قدر ہمیں آیتیں یاد ہوں گی ہم پڑھتے جائیں گے، اور جتنا جتنا ہم اوپر جاتے جائیں، لفٹ کی تیزی میں اضافہ ہوتا جائے، تو پھر آپ ہی بتائیے ہماری منزل کہاں ہوگی؟ یقیناً بہت اوپر ہوگی، بہت زیادہ منزلیں ہم چڑھتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا اے میرے رب،
یہ بندہ میری وجہ سے راتوں کو جاگا ہے، تو اے میرے اللہ میری اس کے حق میں دعا قبول فرمائیے، اس کو بخش دیجئے، اور قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔